اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، ہم سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تک۔ آج آیت نمبر 155 سے ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 155 سے اللہ رب العزت کی ذات ایمان والوں کو متنبہ فرما رہی ہے، آگاہی دے رہی ہے، کانشیس کر رہی ہے کس چیز سے کہ کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے میں کن چیزوں سے اور کن حالات سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا۔ تو تمہید اللہ رب العزت کی ذات انسان کو، اس ایمان والے کو جو نوزائیدہ ایمان والا ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات آگاہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو کامل ایمان والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کو بھی مخاطب ہیں اس چیز میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے کسی قدر، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف خوف سے، والجوع بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ نفس سے، اور ثمرات۔ اب ثمرات کو جب ڈیفائن کروں گا تو اس کو آگے جب اس لفظ پہ پہنچیں گے تو میں ڈسکرائب کروں گا کہ ثمرات سے کیا مراد ہے۔ ارباب علم و بصیرت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ رب العزت کی ذات انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ چیزوں سے خوف دے کر۔ اب خوف کس چیز کا ہے؟ جو کامل ایمان والے ہیں۔ اب کامل ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا کس چیز کا؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا، کما ہوا باسمائی، اللہ کا تمام ناموں کے ساتھ، وصفاتہ، وقبلت جمیع احکامی، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ بیسک ایمانیات، یہ وہ ایمان کے وہ جز ہیں جو ایک مشرک کو، جب ایمان والا ان پر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ ایمان لے آتا ہے اور عمل اور کردار کے ساتھ ثابت کرتا ہے، تو وہ مشرک سے ایمان والا مومن بن جاتا ہے۔ اب جب وہ مومن بن گیا تو اللہ رب العزت کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ خوف کس چیز کا ہوگا؟ خوف اس چیز کا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں تکلیفیں بھی آئیں گی، خیش، قبیلہ، قوم، حسب، نسب چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑیں گے، اولاد، والدین۔ کیوں؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان میں ماں باپ حالت کفر میں تھے، بیٹے ایمان لے آئے، یا خود ایمان لے آئے تو آل اولاد حسب نسب ماں باپ جو تھے وہ حالت کفر پر تھے۔ یعنی کہ یہ تو نہیں تھا نا کہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا خاندان ہی ایمان میں آ گیا، پوری قوموں کی قومیں، پورے قبائل کے قبائل ایمان میں آ گئے۔ یہ ابائل اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ایمان میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ والدین سے بھی جدائی ہوگی، قوم،
خلاف بھی ہو جائے گی, قبیلہ خلاف بھی ہو جائے گا, فسادات بھی ہوں گے, جنگیں بھی ہوں گی, تصادم بھی ہوں گے, اور اس کے بعد جان اور مال کا بھی نقصان ہوگا. بشیء من الخوف, اس چیز کا خوف ہوگا. والجوع, بھوک. بھوک کس چیز کی ہوگی؟ جب آپ ایمان میں آ جائیں گے تو آپ کی خیش, آپ کی قوم, آپ کا قبیلہ, آپ کا حسب نسب جب آپ کے ساتھ سوشل اور مورل بائیکاٹ کرے گا, دین ڈیفینیٹلی جب آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ بھی ہو گیا, مورل بائیکاٹ بھی ہو گیا, آپ اپنے گھر سے بھی الگ ہو گئے, بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑا, ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑا, بہن بھائیوں کو بھی چھوڑنا پڑا, تو اس وقت تنہا انسان کو جس کو اپنی جان کے لالے ہوں گے, وہ کمائے گا کیا اور کھائے گا کیا؟ بھوک. اللہ رب العزت کی ذات نے ایمان غریبوں میں شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ غربا سے ہوئی تھی, ڈائریکٹ عمراء میں نہیں ہوئی تھی. چند ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کھاتے پیتے متمول خاندان کے وہ چشم و چراغ تھے, جبکہ اسی کی نسبت آپ حضرت سمیہ کو اور حضرت حارث کو دیکھ لیں تو بالکل خستہ حال اور غریب وہ لوگ کہ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مال کے نقصان. مال کا نقصان کیا تھا؟ ارباب علم و بصیرت جب اہل ایمان والے ہجرت انہوں نے کی تو این اس موقع پر ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو کیش کراپس تھی وہ کیا تھی؟ کھجور کی فصل تھی. 4 فصلیں اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے حکم پر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ ان سے کہا چھوڑ دو, ہجرت کرو مدینے کی طرف, تو وہ کھڑی فصلیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, اطاعت اور اللہ کے حکم سے انہوں نے وہیں پر چھوڑ دی. کیونکہ اس وقت ان کا جو زیادہ تر صحابہ کا جو دار و مدار تھا وہ تو باغبانی پر تھا نا, اور عرب میں زیادہ باغبانی کس چیز کی ہوتی تھی؟ کھجوروں کی ہوتی تھی. والانفس, جانوں کا ڈر, نفس کا ڈر. نفس اب 2 طرح کے, ایک نفس ہے انسان کا جو پہلے جس ماحول میں رچ بس چکا تھا, جس آب و ہوا میں رچ بس چکا تھا, قوم, قبیلے, رسم و رواج, اٹھنا بیٹھنا, ارد گرد, حسب نسب, ماں باپ, بہن بھائی, ٹھیک ہے وہ جاہلیت کا دور ضرور تھا, ایک زندگی اس راستے پر گزر رہی تھی. ایک نفس وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے, اور سارا کچھ اپنی نفسانی خواہشات, اپنی باطنی خواہشات, اپنی ہر طرح کی خواہش کو, سب سے بڑی آل اولاد, بیوی بچے, ماں باپ کو جب چھوڑ دیا, پیچھے تنہا ایک انسان رہ گیا, تو اس کو ذاتی زندگی کا بھی ڈر ہوگا. کیوں؟ جب قوم قبائل عرب بڑے تشدد پسند کیوں تھے؟ وہ اس لیے کہ عرب کے اندر ایک ایگو ایٹیٹیوڈ حد سے زیادہ تھا, تعصب پسندی حد سے زیادہ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے جو ہم نے کہہ دیا وہ صحیح ہے. قریش کے کچھ سردار صرف اس بات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں, ہم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں. والثمرات, معزز سامعین یہاں پر ثمرات جو ہیں یہ 2 معنوں میں استعمال ہوگا. ایک معنی اس کا یہ ہوگا کہ وہ رزق, وہ فصلیں, جو چیزیں وہاں پر موجود تھیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہ چھوڑنا پڑی. والثمرات یہاں پر دوسری چیز, کیونکہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر ثمرات کا لفظ جو ہے یہ آل اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, تو وہ آل اولاد کو بھی تو چھوڑنا پڑا نا, بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی, تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑی. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے گا, یہ تمام تنگی کا ذکر جو ہو رہا ہے, غزوات بھی تو شروع ہونے تھے, غزوہ بدر, احد, اور سب سے زیادہ جس کو غزوہ یسرا کہا جاتا ہے, غزوہ تبوک میں آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں کہ کس قسم پرسی کی حالت میں مسلمان میدان جنگ میں آئے. تو یہ تمام جو سیکریفائزز ہیں یہ چیزیں
کرنی پڑیں گی. آج ہمیں پکا پکایا دین پلیٹ میں رکھ کر ملا ہے, ہم اس پر بھی عمل کر کے راضی نہیں ہیں, اور ہم احسان جتاتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اصل قربانی, جو اصل سیکریفائس, جو ایمان کی بنیاد اور ایمان کے لیے جو سیکریفائسز ہیں, وہ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بشارت دے دیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو. اب بشارت جو دینی ہے, وہ بشارت کس چیز کی دینی ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, آیت نمبر 153 جو ہم نے پہلے پڑھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت ملے گی. وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے. کس چیز کی بشارت دے دیجئے؟ مع الصابرین, اللہ کا ساتھ ملے گا, اللہ کی محبت ملے گی, اللہ کی رضا ملے گی. اور کائنات میں معزز سامعین, آپ خود محاسبہ کریں, جس انسان کو اللہ مل گیا اس کو اور کیا چیز چاہیے؟ ساری کائنات مل گئی, اللہ نہیں ملا, آپ خسارے میں. ساری کائنات لٹ گئی, آپ سے چھین گئی, مگر اللہ مل گیا, آپ سراسر منافع میں, سراسر نفع میں. اللہ کو پا لیا تو سب کچھ پا لیا, اللہ کو کھو دیا اور سارا کچھ پا لیا, نقصان ہی نقصان. سارا کچھ کھو دینے کے بعد اللہ کو پا لیا تو آپ نے سب کچھ پا لیا. یہ دنیا بھی پا لی, اگلی دنیا بھی پا لی, آخرت کی دنیا بھی پا لی. تو اس سے بڑی بشارت نہیں کچھ ہو سکتی. کیا کہ اللہ مل گیا. صحابہ رضوان, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو ذوق عبادت تھا, یہ شوق عبادت تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے, اللہ کے احکامات کو بجا لاتے تھے. کس لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے تھا. تو پھر اللہ نے انعام کا کیا وعدہ فرمایا ان کے ساتھ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا, اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. یہ اپریسیشن لیٹر اللہ نے دے دیا. یہ بشارت ہے. وبشر الصابرین, ہاں اللہ کی رضا کے لیے خود کو مٹا دیا, اپنے آپ کو مٹا دیا, اللہ کو پا لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو گیا تو ساری دنیا راضی. پھر سترے بیڑے پار. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے, قالوا, تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں, و انا الیہ راجعون, اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. ارباب علم و بصیرت, کہنے کو تو یہ بڑے آسان جملے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت آسان جملے, لیکن اس سے ان جملوں کو کہنے کے لیے کامل ایمان چاہیے. ان جملوں کو کہنے کے لیے ٹپیکل ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں, دل گردہ چاہیے. ان جملوں کو کہنے کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا ایمان بھی چاہیے, اور کریکٹر بھی چاہیے, وہ کردار بھی چاہیے کہ آپ قرآنی تعلیمات کا, اللہ کی اطاعت کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ بن جائیں گے. تو اس وقت پھر اپنے آپ کو آپ فنا کر دیں گے. فنا فی اللہ جس کو بولتے ہیں, صوفیزم کی ایک ٹرم ہے نا, فنا فی اللہ, فنا فی الرسول, فنا فی الرسول, رسول کی محبت میں, فنا فی اللہ, اللہ کی محبت میں, اللہ کی رضا اور اللہ کی ربوبیت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا. جب یہ کامل ایمان ہو جائے گا, پھر جو نفع نقصان ہوتا ہے تو پھر کامل ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے بندے, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا, جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. پھر
اب یہ جو چیز ہے یہ نفی کرتی ہے دنیا کے باقی اسباب کی، یہ چیز نفی کر رہی ہے دنیا کے باقی حسب نسب کی، یہ چیز نفی کر رہی ہے دنیا کے بابوں کی، یہ چیز نفی کری۔ ایک چیز ارباب علم و بصیرت میں آپ کو کلیئر کٹ کرتا چلوں، اور معزز سامعین آپ کو بھی میں کلیئر کٹ بتاتا چلوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں پیری فقیری کا یا بابوں کا، میں کوئی ان کے خلاف نہیں ہوں، میں کوئی ولایت کے خلاف نہیں ہوں، میں بزرگی اور پیری فقیری کے خلاف نہیں ہوں۔ ہر وہ بزرگ جو آپ کو اللہ کے راستے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات بتاتا ہے، جو آپ کو اہل بیت اور آل رسول کا عملی نمونہ بتاتا ہے، میری آل اولاد اس کے قدموں کی خاک، وہ سروں کا تاج۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، وہ عملی نمونہ تھے۔ میرا مراد جو ہے وہ آج کل کے یہ جو ڈھونگی نوٹنکی باب ہے، جو شریعت کو نہیں جانتے، جو قرآن کی تعلیمات کو نہیں جانتے، جو رسول کی تعلیمات کو نہیں جانتے، میرا مراد وہ ہیں، نہ کہ میرا مراد وہ ہے کہ جن کی زندگیاں قرآن کے لیے گزر گئیں، جن کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے گزر گئیں، جن کی زندگیاں رسول کی تعلیمات کے لیے گزر گئیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب کی عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وبشر الصابرین کا مصداق آ رہا ہے، یہ وہ بشارتیں ہیں جو صبر کرنے والوں کو ملیں گی، یہ ان لوگوں کو ملیں گی جو کیا کہتے ہیں، جو کامیاب ہوں گے، جن کو اپریسیشن سرٹیفکیٹ ملیں گے۔ یہ کون کون سے لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، جنہوں نے مدد طلب کی ہوگی، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ اور کون سے لوگ ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، جنہیں اللہ نے آزمایا ہوگا، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اور کون سے لوگ ہیں؟ تیسرے، یہ وہ لوگ ہوں گے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ تین جو کرائٹیریاز ہیں، یہ تین امتحان ہیں، یہ تین گریڈنگز ہیں، ان میں سے جو پاس ہوگا ان کے لیے کیا ہوگا؟ وبشر الصابرین، ان کو بشارت دے دیں۔ اب یہ سارے امتحانات جو ہیں یہ صبر کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب آگے ملے گا کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، جن پر میری عنایتیں ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اور معزز سامعین، جس کو اللہ بھی مل جائے اور جس کو اللہ کی رحمت بھی مل جائے اور جس کو اللہ کی عنایتیں بھی مل جائیں، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ سراسر کامیابی کامیابی، پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو ہم مانگتے ہیں نا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، ان کا کیا ہے، وہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کیا وہ نماز سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ صبر بھی کرتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جب ان کو وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، جب انہیں آزمایا جاتا ہے، وہ سب۔ پھر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، پھر یہ سارے کیا ہوگا؟ انہیں انعام بھی مل گیا۔ کیا انعام ملا؟ اللہ کی عنایتیں مل گئی، اللہ کی رحمت بھی مل گئی۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ تو ہدایت والے ہیں، یہ اصل ہدایت ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مفسرین کے مطابق، تاریخ کے مطابق، ائمہ کرام کے مطابق، فقہاء کے نزدیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو جب اس بیابان جنگل میں چھوڑا، اس پہاڑی پر چھوڑا، ایک نوزائیدہ بچہ حضرت اسماعیل ساتھ تھے، جب وہ پیاس سے بلک رہے تھے تو وہ ماں پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ کے جو اس نے چکر لگائے تھے پانی کے لیے، پانی کی تلاش میں، اللہ کو وہ سنت اتنی پسند آئی، اللہ کو وہ سنت اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ نے وہ سنت بنا دی آنے والی امتوں کے لیے۔ اس کی شرعی بحث میں نہیں جانا چاہتا،
کیونکہ میں صرف آپ کو ترجمہ اور تفسیر پڑھاؤں گا. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں. اب کیا ہے؟ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. یہ صفا مروہ کی جو سعی ہے یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ 7 چکر ہوتے ہیں صفا اور مروہ کے, اس کو سعی بولا جاتے ہیں. تو اللہ نے اس کو سنت بنا دیا. ومن تطوع خیرا, جو خوش دلی سے کوئی بھی بھلائی کا کام کرتا ہے اللہ کی رضا سمجھ کر, دل سے, خلوص سے عمل. ومن تطوع خیرا, یہاں سے میں مصداق جو میں مراد لوں گا وہ ہے خلوص عمل, خلوص نیت کے ساتھ, راضی برسا, بلا چونچرا. یہ نہیں کہ خیر کا کام ہو, ماتھے پہ بل ہو, نہیں, وہ چیز نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تو پھر جان لو اللہ بہت بڑا قدردان ہے اور علم والا ہے, جاننے والا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ شاکر سے کروایا. شکر گزاری اور احسان مندی جس بندے میں ہوگی وہ کیا کام کرے گا؟ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا. تو پھر اللہ جب یہ چیز اپنے لیے لائیں گے تو پھر اللہ شاکر سے مراد یہاں پر ہوگا قدردان. اللہ یہاں پر شاکر سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ قدردان ہے, جانتا ہے کہ اس بندے نے یہ جو عمل کی ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے, اس کی ان ویلیوز کو اللہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اس خلوص کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اس کی نیت کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح. اور اسی طریقے سے اللہ کی دوسری صفت بھی ساتھ ہے, یہ علیم, کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. یہاں پر اب وہ چیز آ جائے گی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ اور اللہ کی مشیت جو ہے وہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو نازل کی ہیں اللہ نے بینات میں سے اور ہدایت میں سے. ارباب علم و بصیرت, یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجیے. اب یہاں پر بعض مفسرین نے اس آیت کا جو مصداق کیا ہے نا, وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیات یہود کے لیے ہے. یہود اور نصارہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی جو خبریں تھیں نا یہ وہ چھپائی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اس کا غلط ترجمہ کیا ہے یا غلط تفسیر کی ہے, ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں. میری جتنی عمر ہے اتنا تو انہوں نے پڑھنے اور پڑھانے میں, بلکہ اس کا بھی ڈبل انہوں نے پڑھنے اور پڑھانے میں گزار. ان کی نیت اور ان کے خلوص عمل پر مجھے شک نہیں ہے. میرے کچھ کوسچنز ہیں, میرے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں اپنے علم میں اضافے کے لیے. معزز سامعین, جب اللہ رب العزت کی ذات نے بتا دیا, بشارت بھی دے دی, امتحان کے مراحل بھی بتا دیے, سٹیجز بھی بتا دی کہ ان مراحل سے, ان سٹیجز سے, ان ہرڈل سے آپ گزریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اب یہ ایمان والوں کی جب اللہ تشریح بیان کرتے آ رہے ہیں آگے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, یہاں پر اعمال صالح بھی بتا دیا, پھر یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ میں قدردان بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. اب یہاں پر ان الذین یکتمون ما انزلنا, اللہ کی بینات کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے, بینات کیا ہیں, نشانیاں کیا ہیں؟ اور والہدا, اب ہدا کے بارے میں اللہ نے کیا کہہ دیا, ہدایت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 157 میں کہ یہی لوگ تو ہدایت والے ہیں. کون سے لوگ ہدایت والے ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
اب اللہ نے ہدایت کا کرائٹیریا بتا دیا. اب یہاں تک تو ہمیں یہ چیز تو سمجھ آ گئی کہ ہدایت کیا چیز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یکتمون ما انزلنا، اللہ نے نازل کیا کی ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا. نزل بہ الروح الامین، جو نازل کیا اللہ نے روح القدس کے ذریعے، روح الامین جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. کس پر؟ نزل علی قلبک، محمد رسول اللہ کے سینہ مبارک پر کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. اور اس کے بعد بیسک ایمانیات جو تھیں، وہ شریعت جو تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی کامن رہی ہے، وہ بھی نشانی ہے، قرآن بھی نشانی ہے، یہ بھی بینات میں سے ہے. اللہ نے اب یہاں تک من البینات والہدا، یہ نشانیاں جو اکائیاں دے دی ہیں اور ہدایت کا کرائٹیریا بھی بتا دیا. من بعد، اس کے بعد ما بیناہ، جب بیان کر دی گئی ہیں للناس، لوگوں کو، فی الکتاب، کتاب کے اندر. اب یہاں پر ہدایت والے لوگ کون ہیں؟ وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا چکا ہوں، وہ گریڈنگز آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہاں پر فی الکتاب، اس کتاب میں ارباب علم و بصیرت. اب یہاں پر میں جو مراد لیتا ہوں وہ علماء سو لیتا ہوں، جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کی تعلیمات کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو منو آگے نہیں بتاتے. یہ ان لوگوں کو مراد ہے یہاں پر. یا یہاں پر وہ منافقین اوائل اسلام میں مراد تھے، یہ وہ منافقین کے دور تھے جو اپنی خیش، اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو سردار ہونے کے باوجود جو اصل تعلیمات ہوتی تھی وہ نہیں بتاتے تھے. یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ چیزیں چھپا رہے ہیں. اور آج کل کے وہ سکولرز، وہ نام نہاد مفتی، وہ نام نہاد علماء جنہوں نے چند ٹکڑوں کے پیچھے، چند روپوں کے لالچ میں اپنے ایمان اور ضمیر اور ایمان بیچ دیا، اپنا علم بیچ دیا. مالدار کے لیے اور فتویٰ، غریب کے لیے اور فتویٰ، امیر کے لیے اور فتویٰ. مولوی کا مزاج ہی ایسا بن چکا ہے کہ امیر آدمی کو ملے گا تو ہنس کر ملے گا، غریب آدمی کو ملے گا ماتھے پہ بل ہوں گے. یہ منافقت کی پہلی نشانی ہے. اور اس چیز کا محاسبہ عام لوگ بھی کر لیں. اگر کوئی غریب آدمی سلام کرے گا تو اس کو ماتھے پر تیوڑی چڑھا کر، ماتھے پر بل دے کر اگر آپ جواب دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ منافق ہیں. اور مالدار کو آپ بڑا ہنس کر ملتے ہیں، آپ منافق ہیں. دنیاوی طور پر دیکھیں، اس سے آگے دیکھیں، غیر عورت کو، غیر محرم کو اگر دیکھیں تو بڑا ہنس کے ویلکم کریں، اور اپنی بیوی کو دیکھیں تو آپ کو 104 کا بخار ہو جائے. منافقت کی نشانی. اپنی اولاد آپ کو اچھی لگے اور دوسروں کی اولاد آپ کو بری لگے، منافقت کی نشانی. ایمان ایسا نہیں ہے. اب یہ جو لوگ ہیں، یہ علماء سو ہو بھائی، یا یہ منافقین ہو، چاہے یا یہ یہود اور نصارہ ہوں، اگر جو اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کی نشانیوں کو چھپائیں گے، ہدایت کے راستے کو چھپائیں گے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتے ہیں اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. ارباب علم و بصیرت، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں تورات میں اور انجیل میں جب اللہ نے بتا دی تھیں، وَمَنْ أَظْلَمُ، اب یہاں پر ان کے بارے میں کیا آیت تھی؟ 140 میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ یہ اگر اس چیز کا مصداق لیتے ہیں آپ یہود اور نصارہ کو، تو وہ ہم آیت نمبر 140 میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں. انہوں نے بھی شہادتیں چھپائی تھیں. اب یہاں پر وہ علماء سو، وہ مفتیان، وہ ائمہ کرام، وہ سکولرز، وہ علماء بھی موجود ہیں جو اللہ کی ہدایت، اللہ کی کانسٹیٹیوشن، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے کوڈ کو منحرف کرتے ہیں، دین میں تحریف پیدا کرتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وہ اصلحوا اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور وضاحت کے ساتھ رجوع کر لیا. وبینوا
رجوع کرنے کے بعد دوبارہ بیان کر دیا حقائق کیا ہے. فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان کی توبہ قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اگر یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ میں اور ایڈ آن کر دوں، اگر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے لیکن سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جو گمراہی والے لوگ تھے ان کو تو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا تھا، ان کو تو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا تھا، ان پر تو عذاب نازل کر دیے گئے تھے. اب یہاں پر یہ ہے اگر کوئی رجوع کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، ہٹ درمی چھوڑ دے گا اور اصلاح کے بعد حقائق بیان کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں اس کی توبہ قبول کروں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم فرمانے والا ہوں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ جو مر گئے حالت کفر میں اور وہ اسی حال میں مر گئے اور اس پہ قائم رہے، اولئک علیہم، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت ہے ان پر، تمام مخلوقات کی لعنت ہے. مخلوق ملائکہ ہو یا زمینی مخلوق ہو، مخلوق سماوی ہو یا ارضی مخلوق ہو، ہر کسی کی لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. عذاب کا تسلسل کنٹینیو رہے گا، وہ برزخی عذاب ہو چاہے آگے جہنم کا عذاب ہو. اب اللہ یہاں پر اپنا تعارف کرا رہا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تمہارا الہ، وہ تمہارا معبود، وہ تمہارا اللہ ایک ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. رحمان اور رحیم کی جو صفتیں اور صفات ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں گزر چکی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ احسن الجزاء. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم